اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں شہنشاہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہنشاہ ولایت حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے پروانے سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو کہ وہ ممبر پر آئیں اور آج کے روز اور آج کی شب کے حوالے سے ہم ان کو نوازیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری. دم دم ہر دم سید سخی سردار کلندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے بہتر صلوات ہو سکتی ہے. اللهم صل على سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ، 3 آیتوں سے چھوٹا سورہ کوئی نہیں ہے. سب سے چھوٹا سورہ 3 آیتوں پر مشتمل ایک یہ سورہ ہے. جو سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے. سبحان اللہ. خواتین کو کمزور اور ناتوان سمجھا جاتا ہے، مردوں کو طاقتور سمجھا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے پوری کائنات کی طاقت کا ذریعہ فاطمہ کو قرار دیا. تمام انبیاء کی توانائی بنام سیدہ. ہر نبی نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے انہیں مدد فراہم کی. روح القدس اللہ نہیں ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے انہیں روح القدس کے ذریعے سے مدد کی. روح القدس اللہ نہیں ہے. روح القدس لیس بملک، فرشتہ نہیں ہے. اور مدد کی جا رہی ہے انبیاء کی، یعنی انبیاء نہیں ہے، نبی نہیں ہے. روح القدس اللہ نہیں ہے، روح القدس فرشتہ نہیں ہے، روح القدس نبی نہیں ہے. تو پھر یہ روح القدس ہے کون جو نبیوں کو مدد کرتا ہے؟ سبحان اللہ. میں اپنے اس مقدماتی گفتگو میں آپ سے توجہ چاہوں گا کہ
مولا علی کے بہت سے القاب آپ نے سنے، ایک لقب آپ نے کرار بھی سنا ہے۔ خود میرے تصور میں یہ تھا کہ کرار اسے کہتے ہیں جو میدان میں پلٹ پلٹ کر جھپٹ جھپٹ کر سبحان اللہ، اسے کرار کہتے ہیں۔ اور پھر کرار غیر فرار، یعنی وہ کہ جو بھاگنے والا نہ ہو، اسے کرار کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے لیے ایک چیز آیا ہوئی کہ کرار علمی طور پہ آیا ہوئی، کوئی مجھ وحی نہیں آئی ہے، کوئی الہام نہیں ہوا ہے، علمی طور پہ روشن ہوئی بات کہ کرار اسے کہتے ہیں جو ہر زمانے میں پلٹ پلٹ کر آیا، جس نے ہر دور میں مدد کی ہو۔ اور وہ کرار جو ہر زمانے میں کبھی حضرت آدم کی مدد کو آیا، کبھی حضرت نوح کی مدد کو آیا، کبھی حضرت ابراہیم کی مدد کو آیا، کبھی حضرت موسیٰ کی مدد کو آیا، اور پھر خیبر میں نبی نے پکارا۔ تو وہ کرار جو ہر زمانے میں پلٹ پلٹ کر مدد کے لیے آیا۔ میں نے یہ 4-6 جملے ایک جملے کے لیے کہے، جو ہر نبی کی مدد کرنے آئے وہ علی، اور جو علی کی مدد کرے وہ فاطمہ۔ سیدہ سے مدد مانگتے ہیں مولا علی۔ میرا سنی شیعہ مجمع، میرا محترم مجمع، یہ ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، ذرا شیعہ اپنے آپے میں رہیں۔ شیعہ اہل بیت کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، توجہ، شیعہ اہل بیت کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں۔ نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال رکھنا۔ جو بھی اس ذکر میں آ کے بیٹھا ہے، ایک دو ہی ہوں گے کہ جو ٹو لگانے آئے ہوں گے، باقی تو محبت میں آئے نا۔ تو یہ تو پھر آپ کا ہنر ہے نا، جو ٹو لگانے آیا ہو اسے گھر تک پہنچا دیجئے، اسے اہل بیت سے آشنا کر دیجئے۔ مشکل کام کرنے کا ہوتا ہے، آسان کام کرنے کے لیے کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ میں سے بہت سارے، ہم میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل سے کسی کی محبت کو نکالیں، آبا و اجداد سے کسی سے محبت کرتے آ رہے ہیں، وہ ایک دم تو نہیں نکلے گی۔ میرے کوئی تبرہ کرنے سے محبت نہیں نکلے گی۔ بچوں سلیقہ سیکھو، کام کرنا ہے تو پھر مشکل کام کر کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، مشکل کشا کے ماننے والے ہلکے کام نہیں کرتے۔ ہمارا طریقہ واردات ہی کچھ اور ہے، ہمارا مارا ہوا تو جنازہ بتاتا ہے کہ کس نے مارا۔ بہت ہی سلیقے سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو ہمارے درمیان فرقہ واریت پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ کسی بھی حلیے کے ہو سکتے ہیں، مگر علی والے نہیں ہیں۔ لا تکونوا سبابین، مولا علی فرماتے ہیں گالی دینے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ خبردار کوئی اور مطلب نہ لیا جائے۔ تبرہ ہمارے ہاں نماز کی طرح واجب ہے، روزے کی طرح واجب ہے، حج کی طرح واجب ہے۔ ممکن ہے بچہ آواز دے کے کہے کہ پھر پہلے تبرہ کیوں نہیں ہے؟ جھوٹے تھے، پہلے تبرہ ہو، پھر نماز ہو، پھر روزہ ہو۔ بھائی ساری عبادتیں لے آؤ، مہر آخر میں لگتی ہے۔ تبرہ کا مطلب گالی دینا نہیں ہے، میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں۔ تبرہ کا مطلب گالی دینا نہیں ہے، وہ مہذب انسان نہیں ہے جو گالیاں دیتا ہوں، جب رسے کہ علی کا چاہنے والا اور گالیاں دیتا ہوں۔ تبرہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے، تبرہ کا مطلب اہل بیت کے دشمنوں سے ہم تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بلکہ کل ہی ایک نیا کلام کہنے کی توفیق ہوئی، قادری صاحب نے کہہ بھی دیا، تو ذرا 2-4 شعر اس کے سن لیجئے۔ اب جو کہ جشن کی محفل ہے تو شعر و شاعری تو ہوتی ہے اس میں۔ عرض کیا ہے کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں۔ میں ان بچوں کو بتا رہا ہوں کہ جب دور سے آپ دیکھتے ہیں روڈ پہ پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، اس جو دھوکہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اسے سراب ہے۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔
1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، توجہ چاہوں گا، 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں۔ کبھی ہے دوش آغوش ہے کبھی بستر، کبھی ہے دوش آغوش ہے کبھی بستر، بجز نبی و علی ہم رکاب کوئی نہیں۔ اور چاہوں گا توجہ کہ خدا بھی لہجہ حیدر میں کر رہا تھا کلام، سبحان اللہ، خدا بھی لہجہ حیدر میں کر رہا تھا کلام، حجاب کیسا یہاں با حجاب کوئی نہیں، حجاب کیسا یہاں با حجاب کوئی نہیں۔ اور اگر توجہ بڑھے تو توجہ چاہوں گا کہ بغیر حب علی کیا نماز کیسا جہاد، بغیر حب علی کیا نماز کیسا جہاد، دعائیں کرتے رہو مستجاب کوئی نہیں۔ کروں میں ترک تبرہ، اسے ایک شعر کے خاطر میں نے آپ کو 4 شعر سنا دی، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے، خمس کا نصاب ہے، نماز کا نصاب ہے، جہاد کا نصاب ہے، حج کا نصاب ہے، شرائط ہیں، تبرہ کے بھی کوئی شرائط ہیں یا نہیں؟ یا ہر غیر مہذب اپنے آپ کو شیعہ بولے گا؟ نہیں عزیزان گرامی، اگر آپ کے علاقے میں پچھلے دنوں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو میں شیعہ بچوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ سمجھدار علی والا ہوتا ہے، اور سنی بھائیوں سے کہوں گا کہ نہ ہی آپ سے ہمیں کوئی تائید چاہیے اور نہ ہی آپ کی مخالفت سے ہمیں کوئی خوف ہے۔ ہمارا نظریہ 1400 سال پرانا ہے، اور ہمارا نظریہ قیامت میں بھی چلے گا۔ اگر آمادہ بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، عجیب منطق ہے، دنیا میں علی 4تھے نمبر پر ہے، آخرت میں پہلے نمبر پر ہے۔ چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، توجہ کر لیا؟ سبحان اللہ، سیدہ کی عظمت، سیدہ کا مقام، مجلس میں یا مجلس کی آواز کو خواتین ضرور سنیں گی۔ خاتون کے 4 روپ ہیں بھائی۔ سبحان اللہ، میں مجلس محفل سدھو پورہ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن سدھو پورہ کے لیے پڑھ نہیں رہا، سبحان اللہ، ویسے ہی بہت سارے مخبرین بیٹھے ہیں جو موبائل کھولے بیٹھے ہیں، وہ کوئی کینیڈا پہنچا رہا ہے، کوئی لندن پہنچا رہا ہے، سبحان اللہ، یہ ہمارے ساتھ یہ بھی مشکل ہے۔ خواتین کے 4 روپ ہیں۔ سب سے پہلا روپ خاتون کا تمہید زندگی، جسے دیکھ کر جینے کا مزہ آئے، جسے دیکھ دیکھ کر جینے کی امید بڑھے، جو زندگی بانٹتی ہو اسے بیٹی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جن اللہ، گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں، یہ عجیب زمانہ جاہلیت ہے جو ختم ہو کے نہیں دے رہا، کہ بیٹے کے ہونے پہ تو لڈو کا ٹوکرا بٹے اور بیٹی کے ہونے پہ گردن لٹکے۔ جی کیا ہوا جی؟ بیٹی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ بیٹا ہوتا تو خوشی سے اچھل رہے، بیٹی ہو گئی تو پریشان ہو گئے۔ ایک صاحب کیا 6ٹھی بیٹی ہوئی قادری صاحب تو لڈو بانٹ رہے تھے، 6ٹھی بیٹی ہوئی تو لڈو بانٹ رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ تمہارے 6ٹھی بیٹی ہوئی ہے پھر بھی لڈو بانٹ رہے ہو؟ کہنا ہے اللہ کا شکر ہے نا، بیٹا ہوتا تو اسے پڑھانا پڑتا، بیٹیاں پڑھ کر آتی ہیں، سبحان اللہ، محبت پڑھ کے آتی ہے، احساس پڑھ کر آتی ہے، وفاداری پڑھ کر آتی ہیں بیٹیاں، اللہ کی رحمت۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹیاں ہوئی ہیں تو پریشانیاں ہو گئی؟ نسل کیسے چلے گی؟ تم زیادہ معتبر ہو، کائنات کی سب سے بڑی نسل فاطمہ سے چلی، سیدہ کے نام پر دنیا میں سادات۔ کون سا علاقہ ہے جہاں سید نہیں رہتا؟
سب سے بڑا خاندان سیدہ کا ہے. لہذا تمہید زندگی بیٹی. جن خواتین کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوتی ہے انہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ فضیلت حاصل ہے ان خواتین پر کہ جن کے ہاں پہلی اولاد بیٹا ہوتا ہے. اللہ فضیلت دینا چاہتا ہے مگر مومن لینا نہیں چاہتا. تمہید زندگی. عزیزان گرامی بیٹی کی بات کر رہا ہوں. بیٹی ہو تو پھر فخر ہو ایسا کہ اس کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹی ہو تو کنیز زہرا ہو اور نام لیوا فاطمہ ہو. اللہ اکبر. علامہ اقبال کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین. کون ہے جو رحمت للعالمین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جو رحمت للعالمین پر اللہ کی رحمت ہے. تمہید زندگی بڑا پیارا روپ ہے اس کا. آپ گھر میں آئیے ذرا. بیٹا بھی موبائل لیے بیٹھا ہوگا, بیٹی کے ہاتھ میں بھی شاید موبائل ہو, لیکن جیسے آپ گھر میں داخل ہوں گے تو بیٹا تو سلام کا جواب بھی دے دے تو اس کی مہربانی, اور بیٹی موبائل چھوڑ کر بھاگے گی کہ ابا سے بیگ لے لے, سبحان اللہ فائل لے لے, سبحان اللہ, ان کے جوتے اتارے, ابا پانی پلا دوں. یہ محبت بیٹے میں کیوں نہیں ہے, بیٹی میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں سے پڑھ کر. سبحان اللہ. بیٹیاں اللہ کی رحمت اور گھر کا سکون ہے. جن گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں, پھر یہ بھی جملہ کہتا ہوا گزروں گا, خبردار یہ والی باتیں. سکینہ نام رکھو گے تو پریشانیاں رہیں گی, زینب نام رکھو گے تو پریشانیاں رہیں گی. سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسی تشیع ہے. سکینہ بی بی کو پریشانیوں کا. مولا حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور زینب نامی عورتیں. اچھا نام بگاڑ کے بھی سکینہ کر دیتے ہیں. بھئی سکینہ کوئی نام ہی نہیں, سکینہ نام سے ہٹا کر نام رکھ دو, سکینہ کر دو تاکہ وہ سکینہ نہ رہے. کیا تشیع ہے یہ کیسا پیار ہے اہل بیت سے. جن گھروں میں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں ان گھروں میں سکون زیادہ ہوتا ہے. یہ عجیب رشتہ ہے. یہ شوہر کے گھر بھی جا کر دل ماں باپ کے چھوڑ کر آ جاتا ہے. یہ ماں باپ کی خاطر اپنا گھر برباد کر لیتی ہے. یہ طلاق اور خلا کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے بعض اوقات ماں باپ کی خاطر, اس لیے کہ ہر بات اماں کو بتاتی ہے اور اماں ہر بات بیٹی سے کرتی ہیں اور گھر میں دخالتیں دیتی ہیں, بیٹی کا گھر خراب کرتی ہیں. رحمت پروردگار. تمہید زندگی. بیٹی اور بیٹیاں قربان جائیں اس ایک بیٹی پر جس کی آمد پر نبی کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے, ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے, اپنی جگہ بٹھاتے تھے. سنگین جملہ نہ ہو جائے تو جملہ کہہ دوں. نقل صاحب فرماتے ہیں کہ اجلس صحافی مجلس سے نبی اپنی جگہ بٹھاتے تھے, حدیث آگے بولتی نہیں ہے, خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے. سیدہ فاطمہ سیدہ زہرا بلندتر سلامات. اللہم صلی علی محمد. اور یہی خاتون جب روپ بدلتی ہے, تصویر تبدیل کرتی ہے, تو یہ ہے اصل زندگی. اللہ اکبر. اور اصل زندگی کا عنوان ہے زوجہ. بیٹی جب زوجہ بنتی ہے تو پھر اصل زندگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زوجہ کیسی ہونی چاہیے؟ عجیب منطقیں ہیں ہمارے یہاں. کچھ منطقوں کو ذرا منطق کرنے دیجئے مجھے. ماشاءاللہ. بہو تو چاہیے 16 سال کی, تجربے چاہیے 80 سال کے. نمک زیادہ کر دیتی ہے, یہ مرچیں زیادہ کر دیتی ہے, اسے برتن ٹوٹ جاتے ہیں. تو تم تو لائے تھے 16 سال کی بہو, اور یہاں تجربے تمہیں 80 سال کے چاہیے. زمیندار لوگ بیٹھے ہیں نا, جیسے گندم اور چاول کی فصل میں فرق ہے نا, ایسے ہی بیٹی اور بیٹے میں فرق ہے. گندم کی فصل جہاں بوئی جاتی ہے وہیں سے کاٹی جاتی ہے, مگر چاول کی فصل جہاں بوئی جاتی ہے وہاں سے کاٹی نہیں جاتی. اس کے لیے زمین بدلنا پڑتی ہے. جب دوسری جگہ لگاتے ہیں تب چاول کی فصل کٹتی ہے. بیٹا باپ کے گھر باکمال ہوتا ہے, بیٹی سسرال جا کے باکمال. سبحان اللہ. لہذا جب یہ زوجہ بن جائے گی تو اس کا انداز بدل جائے گا, اس کے احساسات تبدیل ہو جائیں گے, اور کائنات کی زوجائیں اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں اس زوجہ کو جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا سبحان اللہ. ہے, جس کے آنے پر مولا کائنات فرماتے ہیں یا سیدتی یا مولاتی فاطمہ, اے میری مولا فاطمہ.
مولا علی جناب زہرا کو مولا کہہ کے پکارتے ہیں، اے میری مولا فاطمہ۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ابھی گھر میں گیا تھا، فاطمہ نے مجھے ایک بات کہی ہے۔ حضرت نے فرمایا جو فاطمہ نے کہا ہے میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا تم گھر میں داخل ہوئے تو فاطمہ نے تمہیں آواز دی، ادنو منی، فاطمہ بی بی کی آواز آئی، ادنو منی، یا علی میرے قریب آئیے، انی عالمۃ ما کان وما یکون، میں سب جانتی ہوں جو ماضی میں گزرا، جو قیامت تک کا آئے گا میں فاطمہ جانتی ہوں، وما لم یکن، اور جو نہیں ہوا وہ بھی جانتی ہوں۔ یا رسول اللہ یہ کیا جملہ ہے کہ جو نہیں ہوا وہ بھی جانتی ہوں؟ فرمایا میری فاطمہ لوح محفوظ پڑھتی ہے، تقدیروں کو جانتی ہے، جانتی ہے کہ کس کی زندگی میں کیا ہونا تھا جو نہیں ہوا۔ جو مقدرات کو تبدیل کر سکے وہ سیدہ کی رات۔ یہ شب قدر معمولی رات نہیں ہے، اور شب قدر کیا ہے؟ فرماتی ہیں انا لیلۃ القدر، میں فاطمہ شب قدر ہوں، اور تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ وہ جو اچھا یہ تو بی بی کا مقام تو بہت بلند ہے، بی بی کا چھوٹا بیٹا حسین، بی بی کا بڑا بیٹا امام حسن، یہ لوح محفوظ پڑھنے والے لوگ، اور صاحبان ولایت گھرانہ، کائنات میں اللہ کی طرف سے اختیارات رکھنے والا گھرانہ۔ توجہ، مولا امام حسن شام کا دربار مدینے میں لگا تھا، مولا امام حسن کو بلایا گیا، امام حسن نے آنے سے گریز کیا، پھر جب اصرار بڑھا تو حضرت نے فرمایا میں اختتام مجلس میں آؤں گا، اور جب اختتام مجلس پر امام حسن تشریف فرما ہوئے تو وہ جو تحفوں کا ہدیوں کا جو انبار لگا ہوا تھا نا شام کے حاکم کے سامنے، اس نے ایک نوکر کو آواز دے کر کہا کہ یہ حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو۔ وہ سارے تحفے لا کے امام کے سامنے رکھ دیے۔ جب امام اٹھنے لگے تو ایک شخص نے جوتیاں سیدھی کی تو امام نے فرمایا یہ میں نے سارے تجھے دے دیے۔ بتایا ہماری دنیا جوتیاں سیدھی کرنے سے زیادہ نہیں، سارے تمہارے ہیں۔ تو کہا کہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ حضرت نے فرمایا تم متحمل نہیں ہو، کہا کچھ فرمائیے۔ حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ بڑا حسین ہے، اس وقت میرے مضمون میں نہیں ہے، مگر اس کے چند جملے اور عظمت اور بیٹا اور بیٹی اور اولاد کیسی ہے اس ماں کی۔ توجہ، امام حسن نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراق، اگر میں چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں اور عراق کو شام بنا دوں۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ فمو کا صغیر و کلامو کا کبیر، آپ کا منہ اتنا بڑا نہیں ہے جو اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اما تستحینا تجلیسینا فی الرجال، تجھے شرم نہیں آ رہا، تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ مردوں میں آ کے بیٹھی ہے؟ اصل زندگی زوجہ، میں گزارش کروں گا جو زوجاؤں کی تلاش میں، جوانوں سے بات کر رہا ہوں، اگرچہ ہمارے ہاں تو چوتھی کی امید میں سبھی تلاش میں، محفل پڑھ رہا ہوں بھائی، ہنسانا بھی میرا حق ہے۔ ایک مولانا نے قاضی صاحب ایک مولانا نے 4 شادیاں کی۔ اچھا میں اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں بھائی، تو ان سے کسی نے بڑھاپے میں پوچھا کہ کیسا رہا؟ کہنے لیں بھائی 1 سے زیادہ شادیاں تو 3 لوگ کرتے ہیں، یا انبیاء اور ائمہ کرتے ہیں اس لیے کہ معصوم ہیں، ان سے بے عدالتی نہیں ہوگی، یا بادشاہ اور سلاطین کرتے ہیں اس لیے کہ پیسہ بہت ہے سب کو راضی رکھتے ہیں، یا پاگل کرتے ہیں، اور ہم تیسرے قبیلے میں سے ہیں۔ تو امیدوار تو بہت ہیں کہ جی مجھے بھی، اور بیگمات تو ڈرا رہے ہوتے ہیں میں دوسری کر لوں گا، اور جو سمجھدار بیگمات ہوتی ہیں نا وہ بھی کہتی ہیں اتنے مرد نہیں ہو جو دوسری کر لو۔ ذرا صلوات پڑھ لیں محمد وعلى حوصلہ چاہیے نا، ہمت چاہیے، یہ کام آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو زوجہ ہے نا، آپ لوگ خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے؟ بات آگے بڑھے۔ یہ زوجہ جو ہے یہ کنیز بن کر نہیں آئی ہے گھر میں، یہ نوکرانی بن کر نہیں آئی ہے۔ اللہ نے مردوں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے، جلاد نہیں بنایا۔
हाकिम और है और जल्लाद और है। हाकिम जो रियाया का ख्याल करे, हाकिम जो हुकूक की अदायगी करे, पूरी करे, हाकिम जो अपनी रियाया के मसाइल को हल करे। हाकिम बनाया है। और रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कुरान ने कायदा दिया ना, मगर ये हाकिम है, जल्लाद नहीं है। जिन घरों में शोहरों के आने पर सांप सूंघ जाता हो, जिन घरों में शोहरों के आने पर माहौल मुकद्दर हो जाता हो, वो घर जन्नत कैसे बनेंगे? शौहर साहब आ रहे हैं, खामोश अब्बा आ रहे हैं, अब्बा आ रहा है, कोई सांप आ रहा है, जल्लाद आ रहा है। इनके आने का तो इंतजार होना चाहिए, इनके आने पे तो फूल बरसने चाहिए, इनके आने पर तो कोई गिलास पानी का लेके खड़ा हो, तो कोई शरबत का गिलास लेके खड़ा हो कि अब्बा घर में आ रहे हैं। ये कैसा अखलाक है? सरकार ने एक सहाबी के जनाजे में शिरकत फरमाई, और जब असहाब ने कहा या रसूलल्लाह आपकी शिरकत से इसका तो बड़ा मकाम है, हज़रत ने फरमाया अभी अज़ाब क़ब्र में मुब्तला है, इसलिए कि अपने खानदान के साथ, ज़ौजा के साथ अखलाक अच्छा नहीं था। सुभान अल्लाह। ये जो बेगमात के साथ, और ताज्जुब होता है बाज़ औक़ात सुनने को मिलता है कि बाज़ लोग अपनी ज़ौजाओं पे हाथ भी उठाते हैं। छुरी रख दिया नहीं अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा पर रोने वाले, सुभान अल्लाह, सैयदा के मसाइब पे रोने वाले, वो अपनी ज़ौजाओं पर हाथ नहीं उठा सकते। शर्म करना, असले जिंदगी और फिर नतीजा जिंदगी भी है। ये तीसरा रूप है खातून का, और वो है माँ। जब ये माँ बनती है, जब ये माँ बनती है तो इसके एहसासात तब्दील हो जाते हैं। आपने भी माहौल सेमिनार का रखा है तो गुफ्तगू ऐसी होगी। इमाम बारगाह में करते तो मेरा रंग कुछ और होता। सलवात पढ़ लें। क्या हुआ था ना रहा? सलवात पढ़ लें। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जब ये असली जिंदगी नतीजे जिंदगी में बदलता है तो ये कौन है? जो माँ बनती है। माँ, माँ, माँ कितना प्यारा लफ्ज़ है, बहुत अच्छा, ठंडक सी मिलती है जब माँ बोले। ये जो माँ है ना, ये माँ होने से पहले बुज़दिल हो सकती है, माँ होने से पहले कंजूस हो सकती है, मगर माँ बनकर इसका मिजाज एकदम बदलता है। ये वही जो कुछ देर पहले तक कंजूस थी, ये सखी हो जाती है। फिर कुछ देर पहले तक बुज़दिल थी, सखी हो जाती है। कितने घरों में मुर्गियां पली हुई हैं, मेरे अपने घर में भी पली हुई है। इसमें क्या बात है? ये मुर्गी है ना, मुर्गी, इसमें ये तो बड़ी कमजोरियां हैं। ये बुज़दिल भी है, कंजूस भी है। इसे कोई दाना मिल जाए, कोई छींचड़ा, कोई रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो उसे चोंच में दबा के कोने में जाके तन्हा खाने की आदी है। जो अकेले खाने का आदी हो उसी को कंजूस कहा जाता है। लिए फिरेगी, उसके पीछे पीछे उसकी मुर्गियां फिर रही होंगी और दूसरी उसके जिन्स वाली उसे छीनना चाहे, वो किसी को देती नहीं, अकेली खाती है। ये बुज़दिल भी ऐसी है कि जरा पत्थर फेंकिए, इशारा कीजिए, भागेगी, डरेगी, लेकिन जैसे ही इसके अंडों से चूजे निकलते हैं, एक लम्हे में इसका मिजाज बदलता है। ये चील से लड़ जाती है, कुत्ते बिल्ली से लड़ जाती है, आदमी पर हमला करती है अगर इसके बच्चे की तरफ कोई देखे। कि कुछ देर पहले तक बुज़दिल थी, ये शुजा कैसे हो गई? और फिर दाना मिल जाए तो बजा बजा के कहती है पहले तुम खाओ। जो अब से पहले अकेला खाती थी, अब पहले सबको खिलाती है। ये मिजाज कैसे बदला? इसलिए कि इसे किसी से मोहब्बत हो गई, और जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो सखावत भी आ जाती है, शजाअत भी आ जाती है। अजीज़ान गिरामी, हमें समझने में तुम्हें देर लगेगा, मैं किसी और से कह रहा हूँ, हमें समझने में तुम्हें देर लगेगी। हम अहले बैत के चाहने वाले क्योंकि अली से मोहब्बत करते हैं तो सखी भी हैं, शुजा भी। मर मिटने को तैयार हो जाते हैं अलम की खातिर, हम जाने देने को तैयार हो जाते हैं मस्जिद इमाम बारगाह की खातिर, जुलूस की खातिर, इसलिए कि हमें किसी से मोहब्बत है। और मोहब्बत हो जाए तो फिर शजाअत भी है, सखावत भी है। तवज्जो, किसी और की खातिर हजरत इब्राहिम चले बकरियां चराने के लिए, अल्लाह का अंदाज भी अल्लाह का है भाई।
हर नबी से जानवर चरवाए, हर नबी से बकरियां चरवाई अल्लाह ने। और शायद इस वजह से भी कि मेहनत करने को उम्मत ऐब ना समझे। सुभान अल्लाह। जब नबी मेहनत कर सकता है तो उम्मतियों को क्या परेशानी। और शायद दूसरा फलसफा इसका ये हो कि जानवर संभालने से आसाब मजबूत होते हैं। जानवर संभालना हर एक का बस की नहीं है, और जो जानवर संभाल सकता है वो जाहिल इंसान भी संभाल सकता है। नबियों को हवाले करना था ऐसी उम्मत को कि जिनको समझ में नहीं आ रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको आसाब की मजबूती जानवर चराने का एक नतीजा। जी हजरत इब्राहिम जानवर चरा रहे हैं। जिब्रील ने पूछा, या अल्लाह, तेरा इब्राहिम तेरी खातिर अपना माल दे सकता है? जाके आजमा लो। तो जिब्रील इंसान की शक्ल में बराबर से तस्बीह पढ़ते हुए गुजरे, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। हजरत इब्राहिम के कान खड़े हो गए, मुड़कर देखा, कौन हो? कहा अल्लाह का बंदा हूं। कहे जो पढ़ रहे थे तो मेरे अल्लाह का जिक्र है, अल्फाज बड़े अच्छे हैं, एक दफा और सुनाओ। हजरत जिब्रील ने फरमाया, इसके बदले में दोगे क्या? क्या जितने जानवर हैं 1/3 दे दूंगा। हजरत जिब्रील अमीन ने उसको दोहराया, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। आंखों में आंसू आ गए। कहा एक दफा और सुनाओ। आप क्या दोगे? जो रह गए आधे दे दूंगा। फिर जिब्रील ने सजा के पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। एक दफा और सुनाओ। क्या दोगे? जितने रह गए सारे दे दूंगा। जिब्रील जानवर लेते रहे और जिक्र सुनाते रहे। सुभान अल्लाह। बात रोशन है ना? जिसके नाम से प्यार होता है उसका जिक्र सुनने को दिल करता है, उसका नाम पे खर्चा करने को दिल करता है। और हमसे ना कहा करो कि मजलिसों में इतना खर्चा क्यों करते हो। और जिब्रील ने जब सारा माल ले लिया और फिर कहा, हजरत इब्राहिम ने एक दफा और सुनाओ। हजरत इब्राहिम को जब जिब्रील ने जिक्र इलाहिया सुनाया तो जिब्रील ने बढ़कर कहा, इब्राहिम हमें तुम्हारा माल नहीं चाहिए था, हम तो तुम्हारा दिल देखना चाहते थे। हम अपने रब की खातिर देने को तैयार हो, ये सारा माल तुम्हारा है। अज़ीज़ान गिरामी, सखावत मोहब्बत का नतीजा है। 3 लोगों को या अली मदद नहीं बोलना चाहिए। मौला अली का नारा लगाने से पहले 3 तरह, आप परेशान ना हो, 3 तरह के लोगों को या अली मदद नहीं बोलना चाहिए। तबस्सुम कादरी साहब से मेरा पुराना ताल्लुक है और वास्तेदारी है। माशाअल्लाह। नाराज तो नहीं है आप? थोड़ी गर्दन हिला दीजिए, कुछ लोगों को देख नहीं पा। जरूर चाहिए, जरूर। आवाज आ जाए, गर्दन हिला ले तो मुझे मालूम होगा कि मैं अकेला नहीं। अली से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला। माशाल्लाह। अली से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला। हमारे लिए बख्शिश का यही समा है मौला। दर नजफ को छोड़ दे, तेरी जन्नत के बदले हम ये सौदा नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। हैदर 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 निरंतर सलवात। अली के वस्फ़े इतने शुमार कौन करे, अली के वस्फ़े इतने शुमार कौन करे, ये काम तेरा है परवरदिगार कौन करे। ये सोच कर ना खुदा ने बनाया और अली शगावत काबे में अब बार बार कौन करे। 3 तरह के लोगों को या अली मदद कहने से पहले 6 दफा सोचना। पहला फर्ज जिसे या अली मदद कहने से पहले 6 दफा सोचना चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, माशाअल्लाह, जरूर चाहिए। कंजूस और अली वाला, शराबी हो गया, भाई थोड़ा बोल दीजिए। नहीं हो गया, आपको थोड़ी बोलता। कंजूस और अली वाला और लुटनाड़ा हो गया, गाला रुधड़ा हुआ है, पायचा फटा हुआ है, बटन टूटा हुआ है।
कौन है? सिद्धूपुरा में 6 दुकानें हैं। सुभान अल्लाह। जो अपने ऊपर पैसे नहीं लगाता वो इमाम बारगाह में क्या लगाएगा? जो अपने ऊपर पैसे नहीं लगाता वो मदरसे में क्या लगाएगा? वो मस्जिद में कारपेट को बिछवाएगा। कंजूस और अली वाला। पिछले साल 5 देगी की थी मौलाना, इस दफा 2 करूंगा। होना तो ये चाहिए था 5 की थी तो जबरदस्त करो। मौला की न्याज कम नहीं होगी। जोर लग गया। मुझसे कहने लगे मौलाना, अच्छा देखें मैं जो बात कर रहा हूँ आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में 16 फलाही इदारे हैं हमारे। हॉस्पिटल है, स्कूल है, मेडिकल सेंटर है, एम्बुलेंस सर्विस है। पंजाब में भी, सिंध में भी बराबर के हैं। मैं सिंधी नहीं हूँ, हाँ सिंधी हूँ। मैं पंजाबी नहीं हूँ, हाँ पंजाबी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारा है। कुछ लोगों को परेशानी है कि सुबह खानेवाल होता है और शाम को हैदराबाद होता है। उन्हें बोलना चाहता हूँ कि मैं तो आसमानों में जाना चाहता हूँ, तुम्हें जमीन में गाड़ के जाऊंगा। की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तक सलावत। कंजूस और अली वाला नहीं हो सकता भाई। क्या लगे मौलाना, इतने यतीम रहते हैं, इतनी बेवाएं रहती हैं, इतने परेशान हाल लोग रहते हैं, न्याज़ें देखें बढ़ती चली जा रही हैं, इमाम बारगाह देखें कितने महंगे बना रहे हैं। क्या चाहते हो भाई? बेवाओं यतीमों का आपको ख्याल नहीं है, कोई तबलीग नहीं करते आपके बेवाओं यतीमों का ख्याल किया जाए। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस मरहले पर, मगर एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। तुम अज़ाए हुसैन को मजबूत बनाओ, हुसैन यतीम खुद पालते हैं। निज़ाम हुसैन इब्न अली को मजबूत, जिक्र हुसैन इब्न अली को मजबूत, खुद ब खुद मसले हल होते चले जाएंगे। जरूर भेजेगा। कंजूस और अली वाला नहीं होता। छत टपक रही है मस्जिद की, कारपेट फटा हुआ है, टूटियां बह रही हैं। 2 करोड़ की गाड़ी में आके रुके, कहने लगे जी हमारी मस्जिद की छत डलवा दी है, तुम अपनी गाड़ी क्यों नहीं बेचते? शर्म आती है बाज़ औक़ात, मुझे माफ कीजिएगा, शर्म आती है बाज़ औक़ात कि हमारे कौमी इदारे कमजोर नजर आए और हमारे घर अच्छे नजर आए। यही काम चाहिए। मेरा और आपका वक़ार हमारे कौमी इदारों से, मेरा और आपका वक़ार मेरे अपने घर और गाड़ी से नहीं। कंजूस अली वाला नहीं होता। कहने लगे मौलाना खुम्स तो इसलिए नहीं देता कि मौलवी खा जाता है। सारा इकट्ठा करके देना। तो जो तुम नहीं खाते, तुम जो नहीं दे रहे हो तुम भी तो खा रहे हो। खुम्स देना या माइक आपको दे दूं? पैसा ही नहीं साडा अपना खुम्स के में एक माइक के लिए तुर्की व तुर्की जवाब चलेगा और फिर मजमे को मजा आएगा। फिर एक साथ 2 मजलिसें होंगी। कंजूस और अली वाला नहीं हो सकता। कौन से मौलवी खा जाते हैं? जो नहीं दे रहा वो भी तो खा रहा है। मैं इन बच्चों और जवानों से कह रहा हूं, कोई कायदा नहीं है कि आप मौलवी हजरात को खुम्स दें। इस बहाने से एक वाजिब को तर्क नहीं करो। अपनी तारीख तय करो, अपने हाथ से पहुंचाओ गरीब सैयदों को, अपने हाथ से पहुंचाओ अपने इमाम बारगाह मस्जिद में, जहां अगर टूटी हुई है, बल्ब फ्यूज हो गया है, ट्यूबलाइट टूट गई, अपने हाथ से लगवाओ। अपने खुम्स के पैसे से खुद जाके काम करो, मगर खुम्स निकालना बंद नहीं करो ये कह करके खा जाते हैं। ये कोई बात नहीं हुई। पहला वो बंदा कि जो अली वाला नहीं हो सकता वो है कंजूस। दूसरा बंदा जिसे या अली मदद कहने से पहले 6 दफा सोचना चाहिए वो है बुज़दिल। बुज़दिल, बुज़ कहते हैं फारसी में बकरी को, कार न दारे बुज़ खार। अगर कोई काम नहीं है तो बकरी पर पाल लो। छोटे दिल वाला, घबरा जाने वाला नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, एक सरदार जी कह रहे थे कि उनका पोता रोजाना उछलते कूदते भागते दौड़ते घर में आवाजें लगाता या अली या अली। तो मैंने अपने पोते से पूछा, सिख मैंने अपने पोते से पूछा, बेटा या अली की आवाजें क्यों लगाते हो?
کہنا دادا کیا کروں، جب میں یا علی بولتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے، انرجی فراہم کرتا ہے، طاقت لے کر آتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ یہ نعرہ حیدری اگر پاکستان کی فوج کے پاس نہ ہوتا تو بڑی بڑی جنگیں پوری نہ ہوتی۔ حوصلہ نہیں چھوڑ نہیں سکتے، حوصلہ ہمت اگر ملتی ہے تو ہمت والوں سے ملتی ہے۔ اگر میدان میں ڈٹنے کا پیغام ہے تو ان کا ذکر کرو جو بھاگا نہ ہو، جو میدان میں ڈٹا ہو، جو ڈٹے گا اسی کے نام پہ لوگ ڈٹیں گے۔ الحمدللہ۔ اور پریشانی کس بات کی ہے؟ کیوں ڈرے بھائی کسی سے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو سانس اندر گیا ہے کیا کچھ نہیں معلوم واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جینے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو پاکستان میں اپنا دشمن، یعنی ہم آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا کہ شیعوں کا کوئی دشمن ہے پاکستان میں، اس لیے کہ شیعوں سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ ہم سے دشمنی کرنے کے، ان کو نہیں مانے، اپنا دشمن نہیں بولیں گے، دشمن نہیں ہے یہ۔ کمزور ترین لوگ، بزدل ترین لوگ، چھپ کے وار کرنے والے لوگ۔ میں نے ایک بہت بڑے مفتی صاحب سے کہا جو تکفیری جماعت کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، میں نے کہا آپ اپنے دوستوں سے کہیے ہمارے خلاف جو اسلحہ اٹھایا ہوا ہے وہ رکھ دیں، اس لیے کہ مرنا سب کو ہے، جانا ہمیں بھی ہے، اور کسی بھی طریقے سے دنیا سے جائیں گے۔ اسلحہ ہمارے خلاف اٹھانے سے انہیں نقصان ہو رہا ہے، ہمارا تو اضافہ ہوا ہے، جلوس ہمارے بڑھے، مجلسیں ہماری بڑھی، ماتم ہمارا بڑھا، امام بارگاہ بڑے ہمارے ہو گئے، تعداد میں ہمارے اضافہ ہو گیا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ نقصان انہیں ہو رہا ہے جو ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں پھر کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ان سے کہیے اسلحہ رکھ دیں، قلم اٹھائیں، ہمارے خلاف قلم چلائیں۔ کہنے لگے بڑی جرات کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے کہ آپ اپنے دشمن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ قلم چلائے۔ میں نے کہا مولانا سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے۔ بات کرو ہم سے، اور پھر جب ہم بات کرنے پہ آتے ہیں، ابھی آپ نے ماہ رمضان میں دیکھا جب ہم بات کرنے پہ آتے ہیں تو دوسرے دن کہتے ہیں اب یہ بات نہیں کریں گے۔ کل تک تو آپ نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوتا، اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، جھوٹ ڈھونگ رچاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ جناب سیدہ کے دروازے پر ہم نے 40 کتابیں کھول کے دکھا دی، کھول کے کتابیں جو ہے بھائی آپ یہ لکھا ہوا ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ جا پھر قواریت پھیلا رہے ہیں۔ علمی بات کرو بھائی، گفتگو کرو، بات کرو۔ الحمدللہ دعوے دار تو نہیں ہے، دعویٰ صرف علی مولا نے کیا ہے، علم کا دعویٰ مولا علی نے کیا ہے، ہم دعوے دار نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے مدعا پر اور اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر دلیل پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ میں ایک ٹی وی چینل پر تھا، گفتگو ہو رہی تھی 3 طلاقوں کی۔ ہم نے کہا جی ایک مجلس میں 3 نہیں 30 دفعہ بھی شوہر بول دینا کہ میں اپنی زوجہ کو میں طلاق دیتا ہوں، طلاق 30 دفعہ بھی بول دے تو ایک شمار ہوگی۔ مجلس بدلے گی، دن تاریخ وقت بدلے گا، جگہ بدلے گی تو پھر دوسری شمار ہوگی۔ میرے ساتھ جو میرے عزیز تھے، میرے بزرگ تھے، مفتی صاحب تھے، انہوں نے ہمارے خلاف بولا، انہوں نے کہا نہیں ایک مجلس میں ہے یا 2 مجلسوں میں اگر 3 دفعہ بول دیا تو طلاق ہو گئی، اب حلالے کی ضرورت ہے۔ تو وقفہ جب آیا تو میں نے کہا مولانا دلائل بہت روشن ہے، کہنے بات آپ کی ٹھیک ہے مگر میں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا تقیہ ہم کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں؟ علم کی بات ہونی چاہیے، بات معقول ہونی چاہیے، خوف ڈر کسی سے نہیں، بات آرام سے طریقے سے ہو۔ پاکستان کی سرزمین کسی کی ملکیت نہیں ہے، ایک شیعہ نے، ایک سنی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ، لہٰذا یہ سنیوں کا بھی ہے شیعوں کا بھی ہے۔ سارے سنی مل کر شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے اور سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ جو کام کر نہیں سکتے اس کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ مل جل کے رہو، ایک دوسرے کو دلیل دیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، بات سمجھ میں آ جائے مان لی جائے، بات سمجھ میں نہ آئے تو آگے بڑھ جاؤ۔ بزدل علی والا نہیں ہوتا،
مولا علی فرماتے ہیں، میں جوانوں بچوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگ کچھ دیر کے لیے برداشت کریں مجھے. مولا علی فرماتے ہیں جس چیز سے خوف آئے وہی کام کرو، اللہ تمہیں شجاعت عطا کر دے گا. ڈر لگتا ہے نا، جس قبرستان میں جھاڑیاں اگ رہی ہوں، سب نہیں جانا بھائی، معلوم ہے کچھ اور ہو جائے. معلوم جہاں ڈر لگ رہا ہے وہاں چلے جائیں تو اعتماد بحال ہوتا ہے. مشکل کام، خوف جس سے آ رہا ہو وہ کام کرنے سے اعتماد بحال ہوتا ہے، انسان بہادر ہونا شروع ہو جاتا ہے، شجاع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تیسرا وہ فرض جسے یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے، وہ ہے تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ کا، چھوٹی سوچ والا. میدان جمل میں حضرت محمد حنفیہ کو آواز دے کر مولا نے فرمایا سنو، میدان میں جاؤ اور 3 باتوں کو ذہن میں رکھنا. سب سے پہلی بات، انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہ کو اونچا رکھنا، آخری دستے کو دیکھ کر بڑھنا. جو پہلے دستوں کو دیکھ کے آگے چلتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. جس کی نگاہ میں آخری دستہ ہوتا ہے وہ آگے والوں کو کاٹتا وہ آگے جاتا ہے. سوچ اونچی کرو. 6 باتیں سوچو گے تو 2 کر پاؤ گے، سوچو گے ایک بات تو وہ نہیں ہو پائی. علامہ مجلسی نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا آپ جیسا. فرمایا کچھ بھی نہیں بنو گے. میں نے سوچا تھا مالک اشتر بنوں گا تو مجلسی بناؤں. میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں سوچ اونچی کرو. آسمان سے تارا توڑنے کی سوچو تو پھر تم شاید 2-4 فٹ اوپر چلے جاؤ. بڑی سوچ، اونچی سوچ. تنگ نظری، گھٹن یہ علی والوں کا کام نہیں ہے. پھر فرمایا محمد قد قدمیک تدول الجبال ولا تدل، میدان میں اپنے پیر ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ تمہارے سامنے سے ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹ لے پاؤ. اور جب آخری دستے کو نگاہ میں رکھو گے اور میدان میں پیر جما کے کھڑے ہوگے تو پھر کامیابی تمہارا مقدر ہے. اور جب کامیاب لوٹو گے تو ہار پھول ڈالے جائیں گے، مرحبا آفرین بولا جائے گا، زندہ باد کے نعرے سنو گے تو تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم نے کچھ کیا ہے، تم نے کارنامہ انجام دیا ہے. تو پھر اب تیسرا اصول تمہیں یاد رہے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، جان لو یہ کامیابی اللہ نے دلوائی ہے، تم نے کچھ نہیں کیا. تمہیں تائید ہوئی ہے جو تم کامیاب ہوئے. تکبر نہ ہونے پائے. بڑے آدمی ہو گئے، افسر بن گئے، علامہ آیت اللہ بن گئے، کہیں تکبر نہ آ جائے. توجہ کر لی. تنگ نظری عزیزان گرامی یہ علی والوں کا کام نہیں ہے. یہ بھٹی ہے، یہ چغتائی ہے، یہ راجپوت ہے، اور اچھا یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، پھر سندھیوں میں یہ چانڈیو ہے، یہ مثال جتوئی ہے، پھر سادات میں آ جائیں یہ نقوی ہے، یہ کاظمی ہے، یہ بخاری ہے، یہ زیدی ہے. تنگ نظریاں یہ ختم نہیں ہو رہی. یہ امام بارگاہ بھٹیوں کا ہے، وہ امام بارگاہ جی راجپوتوں کا ہے. امام حسین کا کون سا ہے؟ مسجدوں کو بھی تقسیم کر دیا ہم نے. یہ سنیوں کی، اچھا سنیوں میں بھی یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ سلفیوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے. اللہ کی کون سی؟ میں گزارش کروں گا اپنے بچوں سے کچھ دیر مجھے برداشت کرو، بہت عرصے بعد سدو پور آیا ہوں. اور ایک جملہ اپنے شیعہ بچوں سے اور ایک جملہ سنی بچوں سے. سنی بچوں سے کہوں گا توجہ کہ ہماری شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں سکھایا. اور شیعہ بچوں سے کہوں گا اگر رستے میں سنی مسجد آ جائے، یعنی سنیوں کی مسجد آ جائے تو وہاں جا کے نماز پڑھو. اللہ کے پڑھنے دیں اور حالات اچھے ہیں. شیعہ بچے، شیعہ مسجد یعنی شیعہ انتظامیہ کے ہاتھ میں جو مسجد ہے اس میں سنی بچہ جب آ کے نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کے پڑھے، بغیر سجدہ کے پڑھے، دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو پیغام ہے کہ اس کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہو وہ محبت آمیز ہو. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اور وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں. وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس میں عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. مگر جتنا اچھا وہ مجھے سنی لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اتنا ہی برا مجھے وہ شیعہ لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے سیاستدان، ہمارے زمینداران، ہمارے افسران جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں.
شرمندہ ہو کے علی کو مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کر کے کہو علی والا ہو. ہر جگہ اپنا انداز اپناؤ. پاکستان ہے یہ, دنیا میں جہان میں جاؤ تو ایسی رہو. یہ جو ایک دوسرے سے خواہ کا خوف طاری ہے, سنی شیعہ سے ڈر رہا ہے, شیعہ سنی سے ڈر رہا ہے, کیا پریشانی ہے؟ ایک دوسرے کے قریب آئیں. عزیزان گرامی, وہ جو نتیجہ زندگی تک ماں جاتی ہے نا, سیدہ کی برکتوں پہ بات ہو رہی ہے, وہ ماں کی صورت جب اپناتی ہے, وہ جب ماں بن جاتی ہے تو اس کے اندر ایک خاص شجاعت, ایک خاص سخاوت آ جاتی ہے. جی, اس ماں نے, جسے علامہ اقبال کہتے ہیں مادر آن مرکز پرکار عشق, عاشقوں کا مجمع ہے نا, یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. علامہ اقبال جناب زہرا کے لیے مادر آن کاروان سالار عشق, یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. علامہ, یہ آن کون ہے؟ امام حسن مراد لے رہے ہیں آپ, امام حسین مراد لے رہے ہیں, جناب زینب مراد ہے آپ کی, کون کس کی طرف آن کا اشارہ ہے؟ تو علامہ اقبال نے دوسرے اشعار میں تشریح کی ہے, فرماتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق, یکے حسین رقم کر دیگر زینب. پھر یہاں امام حسن اور امام حسین کو بیان کر کے, امام حسین اور جناب زینب کو بیان کر کے پھر امام حسن کو یاد کرتے ہیں علامہ اقبال. فرماتے ہیں یکے شمع شبستان حرم, ان میں سے ایک وہ بیٹا ہے سیدہ کا جو حرم الہی کی شمع ہے, جس کی وجہ سے اللہ کے گھر آباد ہیں. یکے شمع شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم, جس نے بہترین امت کو مرنے سے بچایا, وہ حسن. بعد والے دو مصرے سنیے علامہ اقبال نے کیا فرمایا. علامہ اقبال فرماتے ہیں تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت حفاظت پر سرے تاج و نگیں. حسن مولا نے بیعت نہیں کی تھی, جنگ کی آگ کسی طرح ٹھنڈی پڑ جائے بس, اس لیے حسن مولا نے تخت و تاج کو لات ماری تھی. تم لے لو, تم لے لو حکومت, کتنے دن چلے گی؟ حکومت دے کر حاکم بنے یا حسن مولا حکومت دے کر, وہ حکومت لے کر حاکم بنے یا امام حسن حکومت دے کر حاکم بنے؟ آج تک حاکم ہے نا, آج تک حاکم ہے, ہمارے دماغوں پر حاکم ہے, ہمارے دلوں پر حاکم ہے. اس لیے یہ زہرا کے بچوں کی کیفیت. اور عزیزو, سیدہ کی عظمت کے باب میں ایک حسین روایت آپ کو ہدیہ کر کے آپ سے دعا چاہوں گا. معراج پہ تشریف لے گئے سرکار دو جہاں, ان گنت اونٹوں کی قطار نظر آ رہی ہے. اونٹ پہلا کہاں ہے نظر نہیں آ رہا, اونٹ آخری کہاں ہے نظر نہیں آ رہا, اور ہر اونٹ کے اوپر ہزاروں کی تعداد اونٹوں کی, اور ہر اونٹ پر مال لدا ہوا ہے. جبریل امی سے پوچھا, جبریل یہ کیا ہے, اس پہ کیا لدا ہوا ہے, یہ اونٹ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے, جو اللہ نے آپ کی فاطمہ کے لیے جہیز بنایا ہے, یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. فرمایا ایک اونٹ بٹھاؤ, سامان اتارو, میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے میری زہرا کے لیے کیا جہیز بنایا ہے. ایک اونٹ بٹھایا گیا, مال اتارا گیا, ہر اونٹ پر سے یہی کیفیت, اس اونٹ سے 1000 کتابیں نکلیں, اور ہر کتاب میں علی کی 1000 فضیلتیں لکھی گئی. علی حیدر علی کے ہزاروں فضائل, فاطمہ بی بی کا جہیز. بڑا پیغام ہے بچیوں کے لیے, کیا مہر ہو بھائی تمہارا. میں ابھی بات بھی کی, میں نے شیخ برادران کی ابھی, کیا جہیز ہو میری بچیوں تمہارا. باپ پوچھے نا بیٹی سے, بیٹیوں کا جہیز کیا ہونا چاہیے, بیٹیوں کا مہر کیا ہونا چاہیے. میں نے ایک نکاح پڑھایا, باپ سے پوچھا آپ نے اپنی بیٹی کا کیا لکھوں, نکاح نامہ فل کر رہا تھا. کہنا جی وہ کہہ رہی ہے میں خود بتاؤں گی. تو جب میں اجازت لینے کے لیے گیا, میں نے کہا بیٹا کیا مہر کیا رکھے ہیں تمہارا. کہنے لگی 1,00,000 مرتبہ اہل بیت پہ درود. میرا شوہر 1,00,000 مرتبہ درود پڑھے, وہ میرا مہر ہے. ایسے مہر بھی ہوتے ہیں. جہیز کیا ہو, بی بی کا جہیز, بی بی کے شوہر کی فضیلتیں. یہ فضیلت
خود بیٹیوں کا جہیز بن جائے کہ شوہروں کے اندر کمالات ہیں، یہ جہیز ہو۔ عزیزو، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کچھ غیر ضروری الجھنوں میں مبتلا ہیں، اور ان غیر ضروری الجھنوں کی وجہ سے اصلی چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کس نے کیا لکھ دیا جی، اور پھر کام مل گیا، اور کام یہ مل گیا کہ حضرت ابو طالب کی توہین ہوگی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ صدر مملکت سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر گورنروں سے لے کر سارے بڑے لوگوں سے ایک درد رو رہا ہوں، ذاتی طور پر بات کر چکا ہوں۔ یہ 295A(C) کی جو FIR ہیں، وہاں سے کوئی ابو طالب علیہ السلام کو اگر کچھ کہے تو یہاں سے FIR کٹے، یہاں سے اگر کسی تاریخ کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہاں سے FIR کٹے۔ یہی کام رہ گیا ہے مسلمانوں کا، یہی کرنا ہے بس۔ علم کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھنا، معاش کی دوڑ میں ترقی نہیں کرنی، ٹیکنالوجی میں ہمیں کارنامے اور ہنر نہیں دکھانے، ہم اس کام کے لیے رہ گئے۔ بہت واضح اور روشن بات ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم بعد از نبی علی کو مانتے ہیں۔ ہمارا روشن عقیدہ ہے کہ پنجتن کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس میں تم مر کیوں رہے ہو؟ اس میں تم پریشان کیوں رہے ہو؟ یا لاؤ دلیل، ہمیں سمجھاؤ کہ ان سے کوئی افضل ہے، یا جو ہم دلیل دے رہے ہیں اسے مان لو۔ خامخواہ کا بحث ایک عنوان، اور ادھر سے چھوٹی چھوٹی باتیں، فلاں انداز سے اگر کوئی عزاداری نہیں کرتا تو میں اسے شیعہ نہیں۔ تم ہو کون بھائی؟ تم کون ہو کہ جو سندیں دیتے پھر رہے ہو؟ میں کون ہوں؟ سند صرف اہل بیت، نہ میں آپ کو کچھ کہہ سکتا ہوں نہ آپ مجھے کچھ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اتھارٹیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس پاور نہیں ہے کہ ہم کسی کو سندیں دیتے پھریں۔ سند اگر کوئی دے گا تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے سند دینے والا بنایا ہے۔ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، درزی بھی کوئی نہیں تھا، کپڑے بھی کوئی نہیں تھے، بی بی نے کہہ دیا تو اب درزی بھی بنے گا، کپڑے بھی آئیں گے۔ سند تو یہ ہے۔ سند تو یہ ہے، جو بول دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمیں بہت سارے اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ شیعہ برادری بھی، سنی برادری، باہر آئے ان مسئلوں سے، باہر آئے ان باتوں سے۔ سنی شیعہ مسجد نہیں ہوتی، چندہ دیجئے سنیوں کی مسجد کو، جا کے نماز پڑھیے ان کی مسجد میں۔ اگر آنے نہ دیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، ہماری طرف سے کوئی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر حسین کے عزاداروں کی ہے۔ آپ دنیا جہان میں چل جائیں، مسلمانوں کے درمیان اگر اچھی تصویر والا کوئی مسلمان ہے تو وہ ہے کہ جو مولا حسین کا غم مناتا ہے، جو حسین مولا کا عزادار ہے۔ میں خود ایک ایئرپورٹ پر اترا، اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں۔ یہ تکبر کرنے والوں اور مغروروں کے کپڑے نہیں ہیں جو میں پہنے رہا ہوں، یہ نوکروں کے کپڑے ہیں۔ میں آپ سب کا نوکر ہوں، آپ سب کا ہاتھ چومنے والا ہوں۔ ہماری قوم کا وقار، ہماری قوم کی عزت، ہماری قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہماری قوم ہے۔ بے احترامی، لڑائی جھگڑے، تنظیموں کا تناؤ، مذہبی جماعتوں کا کھچاؤ، انجمنوں میں ماتمی دستوں کے اندر تکرار، یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں اترا اسی حلیے میں تھا، چند انگریز آگے سے گزرے، واپس پلٹ کر آئے، کہنے لگے کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ مسلم اسکالرز کا لباس ہے۔ کہنے لگے مسلمان اسکالروں میں سے ہیں؟ تو بتائیے پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا جی دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے جو گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں، ہم کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، ہم جا کر کہیں حملہ نہیں کرتے۔ پاکستان میں جتنے جنازے ہم نے اٹھائے کوئی اور ہوتا تو میوزیم میں بھی نہ ملتا، لیکن ہم پڑھتے چلے گئے اپنے صبر کی وجہ سے، برداشت کی وجہ سے۔ پنجاب میں 12 جلدوں میں کتاب لکھ رہا ہوں، مقاتل الشیعہ پاکستان، 3 جلد چھپ چکی ہے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ نقصان فیصل آباد ڈویژن میں ہوا ہے۔
سب سے زیادہ شیعہ فیصل آباد ڈویژن میں قتل ہوئے، میری تحقیق ہے جی۔ مگر بتائیے آپ نے جا کے کسی کو قتل کیا؟ آپ نے جا کے کہیں خود کچھ دھماکہ کیا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہ کام تو بزدلوں کا ہے، ہمت والوں کا کام تو یہ ہے کہ صبر کرو، اپنا کام حسین کے حوالے کر دو، اپنی برکتیں دیکھتے چلے جائیے۔ اب سے 40 سال پہلے امام حسین کا ذکر ایسے ہی تھا جیسا آج ہے، 10 برابر زیادہ ہو گیا، وہ آپ کے صبر کی وجہ سے، وہ آپ کی برداشت کی وجہ سے۔ اور الحمدللہ بات سمجھ رہے ہیں لوگ، یہ قافلہ رکنے والا نہیں ہے بھائی، آج نہیں کل سب کو علی علی کہنا ہے، یہ بات پھیلنی ہے، یہ بات عام ہونی ہے، سب کو اسی دروازے پر آنا ہے، کوئی دیر سے آئے گا، کوئی جلدی آئے گا، کوئی وقت پر آئے گا، مگر آنا سب کو یہی ہے، اس لیے کہ تقدیرات مقدرات نامہ عمل انہی کے ہاتھ میں ہے۔ علی مولا کے نام سے چڑھنے والے جنت کے دروازے پہ علی ولی اللہ لکھا دیکھیں گے تو جائیں گے؟ وہاں تو دروازے پہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ، یہی کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں نا پورا، یہ دروازے پہ لکھا، 8 دروازوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو سر سر کی آواز نہیں آتی، علی علی کی آواز آتی ہے۔ یہ خطابت نہیں کر رہا، میں حدیث سنا رہا ہوں، حدیث تو مجھے پڑھنی نہیں آتی، یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ حدیث ہے کہ جب جنت میں ہوا چلتی ہے تو جو ہوا کی آواز بنتی ہے نا، وہ ہے علی علی علی۔ جنت کے دروازے پہ جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے نا، جب وہ بجتی ہے تو آواز آتی ہے علی علی۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ جب درے جنت کی کنڈی بجتی ہے تو آواز آتی ہے یا علی یا علی۔ علی 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 یا علی یا علی یا علی۔ چند اشعار سن لیجئے جو ابھی پچھلے دنوں ہوئے، اور پھر آپ سے اجازت۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ جیسے ہی عمران خان کی حکومت کی کوئی برائی نظر آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں امام ضامن باندھا تھا انہوں نے، تو جب کوئی اچھائی ہوا کرے تب بھی تو مجھے یاد کیا کرو۔ ظاہرین کے لیے پالیسی بن رہی ہے، یہ پوری قوم کے لیے اچھا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ آئلی قوانین برائے فقہ جعفریہ اسمبلی سے پاس ہو گئے، یہ کام اچھا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ میں ان کی کوئی مہم چلانے نہیں آیا ہوں کہ سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن صرف 2 باتیں آپ سے کر دی۔ 70 سال سے کوشش کر رہی تھی ملت جعفریہ کہ آئلی قوانین برائے فقہ جعفریہ پاکستان کے آئین کے اندر جیسے سب کو حق حاصل ہے ایسے شیعوں کو بھی حق مل جائے، وہ مل گیا، اسی دور میں ملا ہے، ابھی 3 مہینے پہلے ملا ہے۔ کچھ بھی نہ ملے اس حکومت سے، آپ کو آپ کا آئینی عدالتی حق ملا ہے۔ کوئی یاد نہیں کر رہا کہ امام ضامن باندھا تھا، اور جیسے ہی مہنگائی بڑھتی ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ امام ضامن باندھا تھا۔ ان کو بھی ایک جواب دینے جا رہا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے جی انہیں سینیٹر بننا تھا اس لیے، ایک صاحب کہہ لیں انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین۔ بھائی عقل کے ناخن لو، میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اونچی تو کرسی نہیں ہے۔ صدارت محل میں بھی اتنی اونچی کرسی نہیں ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں اتنی بڑی کرسی نہیں ہے، سب سے اونچی کرسی ہے۔ تو جب سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھ کے چھوٹی کرسیوں کی خواہش کروں تو اب ذرا شعر سنیے۔ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نشر پیدا کر۔ اور ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے؟ ہر چمک دیکھ کے رک جانا کہاں اچھا ہے؟ خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر۔ خود کو مضبوط بنا، اور تنہا رہنے کا تجھے، سنی شیعوں سے بات کر رہا ہوں، تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر؟ تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر؟ اللہ اکبر، شارع عام پہ چل، یار سفر پیدا کر۔ عزیزو،
میں اگر چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا پیغام عام کروں، اس کا واحد نسخہ محبت، حکمت، دانائی ہے۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، اس آبادی پر اپنا رحم نازل فرما، کرم نازل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، جوانوں کو تعلیم، تقوی اور روزگار عطا فرما، علماء کرام کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، قوم و ملت کو اطاعت و فرما برداری عطا فرما، سنی شیعوں کو آپس میں قریب آ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق توانائی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حاضرین کی حاجات کے لیے، بانیان کی حاجات کے لیے، اور اس آبادی میں رہنے والوں کی حاجات کے لیے بلند تر صلوات۔